ابھی آیت اللہ جوادی کا میں مصائب سن رہا تھا کہ وہ پڑھ رہے تھے. جناب سیدہ کی اولاد کو بڑا صدمہ تھا اپنی ماں کی جدائی کا، لیکن ان کے درمیان امام حسن نے زیادہ گریہ کیا ہے. عجیب ہے، سرکار امام حسن مجتبیٰ نے اپنی ماں کا زیادہ ماتم کیا ہے. جملہ سنیں گے آیت اللہ جوادی عملی کا. اس کی ایک بنیادی وجہ تھی، وہ وجہ یہ تھی کہ جب گلی میں جناب سیدہ دربار سے واپس پلٹ رہی تھیں، وہاں پر جناب زینب موجود نہیں تھیں، وہاں پر جناب ام کلثوم نے نہیں دیکھا تھا، وہاں امام حسین نے نہیں دیکھا تھا، لیکن ماں کی توہین ہوتے ہوئے امام حسن نے دیکھا تھا. امام حسن نے وہ منظر دیکھا تھا کہ کس طرح سے ماں کی توہین اس گلی میں ہوئی ہے، اور امام حسن برداشت نہیں کر پا رہے تھے. ہاں، کوئی ماں کی توہین کرے کیسے کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ امام حسن نے اس موقع پر جب یہ دیکھا، جب شہادت کے بعد جناب سیدہ کے بعد امام حسن نے یہ منظر دیکھا، جا رہے تھے یہ دونوں بھائی کسی کام سے، امام حسن اچانک گھوم کے پیچھے کھڑے ہو گئے. امام حسین نے پوچھا تھا کہ بھیا کیا ہو گیا، 7 سال کی عمر ہے، کیوں آگے نہیں جا رہے ہیں؟ امام حسن نے فرمایا تھا کہ بھیا حسین، سامنے وہ شخص کھڑا ہے جس نے ماں کی توہین کیا تھا. میں اپنی ماں کے قاتل کو نہیں دیکھنا چاہتا، میں اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے میری ماں یاد آ جاتی ہے. ہاں، ماں کے قاتل پہ نظر پڑ جائے تو انسان برداشت نہیں کر پاتا ہے. میں کہوں گا آقا، یہ مدینہ ہے جہاں پر ایک بار نظر پڑی اور آپ برداشت نہ کر پائے. ذرا کربلا میں آ کے سکینہ کے دل سے پوچھئے، ناقے کی بلندی پہ بیٹھی ہوئی وہ 4 سالہ یتیمہ اب جو نظر پڑتی ہے، سامنے شمر دکھائی دے رہا ہے، اچانک شاید یہ بچی کہتی ہو، اے شمر، جب میں تجھے دیکھتی ہوں مجھے بابا کا گلا یاد آ جاتا ہے، مجھے تیرا خنجر یاد آ جاتا ہے. ہاں عزاداروں، اس مدینے میں جناب سیدہ اس انداز میں اکیلی ہو گئیں کہ ایک وہ دن بھی آیا، آج ہی کی وہ شب تھی جب جناب سیدہ نے اپنی وصیتیں کیا ہے. امیر المؤمنین سے فرماتی ہیں، اے علی، مجھے رات کی تاریکی میں غسل دیجئے گا، مجھے رات کی تاریکی میں کفن پہنائیے گا، مجھے رات کی تاریکی میں دفن کر دیجئے گا، اور مبادا میرے دشمنوں کو میرے جنازے پہ نہ آنے دیجئے گا. ہاں عزاداروں، سیدہ نے یہ وصیت کیا. کتنا مشکل مرحلہ تھا امیر المؤمنین کے لیے یہ برداشت کرنا کہ سیدہ دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں. یہ رات بڑی بے چینی کے عالم میں گھر والوں نے بسر کی ہے. صبح نمودار ہوئی، امیر المؤمنین تو مسجد چلے گئے تاکہ دعا کر سکیں، قبر پیغمبر کے بغل میں بیٹھ کے دعا کریں. لیکن ادھر عالم یہ ہے، سیدہ نے اپنے ہاتھوں سے گھر کو صاف کیا، اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کیا، اپنے ہاتھوں سے بچوں کے لباس تیار کیے اور بچوں کو مسجد بھیج چکی ہیں. فرماتی اے اسماء، جب میرے بچے گھر میں آئیں پہلے انہیں کھانا کھلا دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری شہادت کی خبر سننے کے بعد یہ بچے بھوکے رہ جائیں. ماں کو اتنا خیال ہے کہ کہیں یہ بچے بھوکے نہ رہیں، اتنا احساس ماں کے دل میں ہے. ہاں عزاداروں، جناب سیدہ حجرے میں گئیں. کچھ ہی لمحات کے بعد اب جب سیدہ کی آواز تھم گئی، جناب اسماء حجرے میں داخل ہوئی، دیکھا سیدہ زمین کے اوپر لیٹی ہے، روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی ہے. جناب سیدہ کے پاس بیٹھ کے جناب سلمہ نے رونا شروع کر دیا، جناب اسماء نے. لیکن یہی وہ لمحہ تھا اب جو دق الباب ہوا، جلدی جلدی آنسو پوچھے، آئیں، دروازہ کھولا، دیکھا یہ شہزادے دروازے پہ کھڑے ہیں. دیکھا، عجیب نگاہوں سے دیکھا کہ اسماء کی آنکھوں میں آنسو ہیں. اے اسماء، کیا ہو گیا؟ کہا نہیں بچوں، آؤ، پہلے یہ دسترخوان سجا ہوا ہے، اس دسترخوان پہ بیٹھ کے کچھ کھا لو. ان بچوں نے گھبرا کے دیکھا. اے اسماء، کیا آج سے پہلے ماں کے بغیر ہم نے کوئی کھانا کھایا ہے؟ ہاں، کوئی بچہ ماں کے بغیر کھانا برداشت نہیں کرتا ہے، لیکن ہاں اب جب ان بچوں کو محسوس ہوا یہ بچے ماں کے حجرے میں داخل ہوئے. مقتل کی لفظیں سنے عزاداروں. امام حسن آگے بڑھے، دیکھا ماں زمین پہ لیٹی ہوئی ہیں، آئے ماں کے سینے کے اوپر اپنا سر رکھا. بیٹے نے رونا شروع کر دیا. اے مادر گرامی، مجھ سے بات کیجئے ورنہ حسن کی روح پرواز کر جائے گی. امام حسین آگے بڑھے، اپنی ماں کے قدموں کے قریب آئے، اپنے رخسار ماں کے پیروں پہ رکھ کے آواز دیتے ہیں، اے مادر گرامی، حسین آپ کے بغیر نہیں رہ پائے گا.
یہ بچے گریہ کر رہے تھے اور کچھ دیر کے بعد یہ بچے مسجد کی طرف آئے. امیر المؤمنین کو خبر دیا اے بابا اماں دنیا سے رخصت ہو گئیں. مقتل میں جملہ ملتا ہے امیر المؤمنین اپنی جگہ سے اٹھے لیکن زمین پہ گر پڑے, پھر اٹھے, پھر گر پڑے. امیر المؤمنین سے برداشت نہیں ہو رہا ہے. نہ جانے کیسے علی نے خود کو گھر پہنچایا. لیکن سب سے بڑی مشکل سنیں گے عزاداروں, امیر المؤمنین نے بچوں سے کہا اے بچوں دیکھو ماں نے وصیت کیا تھا کہ دشمنوں کو پتہ نہ چلنے پائے, لہٰذا اگر رونا تو آواز بلند نہ ہونے پائے کہ کہیں دشمنوں کو پتہ چل جائے. بچے رو بھی رہے ہیں تو آواز کو روک کے رو رہے ہیں. ادھر امیر المؤمنین نے غسل دیا, کفن پہنایا, صحن خانہ میں جنازہ لا کے رکھا. ہلموا تزودوا امکم, آؤ بچوں آؤ اپنی ماں سے رخصت ہو لو. سب سے سخت موقع ہوتا ہے اولاد کے لیے اپنی ماں کو الوداع کہنا. سب سے عجیب لمحہ ہوتا ہے جب انسان اپنی ماں کو الوداع کہہ رہا ہو. یہ دو شہزادیاں آئیں, آنے کے بعد ماں سے لپٹ گئیں. اے مادر گرامی آپ ہمیں اکیلا چھوڑ کے چلی گئیں. لیکن وہ دو شہزادے کونے میں کھڑے ہوئے آواز دیتے ہیں اے مادر گرامی اذا لقیتی جدنا رسول اللہ, اے اماں اگر نانا سے ملاقات ہو جائے تو ہمارا سلام کہیے گا. وقولی لا, اور کہہ دیجئے گا انا قد بقینا بعدک یتیمین فی دار الدنیا, ہم اس دنیا میں یتیم رہ گئے. بس یہ جملہ سننا تھا. سیدہ کے بندے کفن کھلے, دو ہاتھ نمودار ہوئے. اے بچوں آؤ, زہرا سب برداشت کر سکتی ہے لیکن بچے خود کو یتیم کہے, زہرا کو یہ برداشت نہیں ہے. دوڑتے ہوئے بچے آئے, ماں سے لپٹ گئے. شاید امام حسین نے آواز دیا ہو اے اماں, مدینے میں آپ نے بلایا. حسین دوڑتا ہوا آ گیا. کل کربلا میں چمکتے ہوئے نیزوں کے درمیان, تلواروں کے بیچ اپنے حسین کو اکیلا نہ چھوڑیے گا. اے اماں کربلا میں حسین کے